بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، جو ظاہراً کردار ہوتے ہیں، آپ کو لگتا یہی ہے یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہیں نہ کہیں کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 2 تاریخ سے باقاعدہ جو اگلی قسط پاکستان نے کوئی 70 کروڑ کے آس پاس جیسے تھوڑی زیادہ کی جو قسط ہے وہ پاکستان نے حاصل کرنی ہے، تو وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات باقاعدہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی ایم ایف واقعی لنکا ڈھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو آپ کو کل پرسوں سے یہ جو الیکشن کے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل جا کے منا رہے ہیں کبھی صدر پاکستان کو، کبھی الیکشن کمیشن کو۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے جی نہیں جی صدر کا کیا کام ہے، جی الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ذرا خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال ایکچوئل ہے کیا، باقی پھر چیزیں بعد میں کرتے ہیں۔ شہباز رانا صاحب کے مطابق جی the IMF on Thursday inquired the Pakistani authorities about the next general elections as well as the functioning of the Special Investment Facilitation Council, the 2 most crucial issues that affected the country's political and economic landscapes. Headline یہ ہے کہ IMF talks start with polls date in focus. یعنی جو آئی ایم ایف اس پاکستان سے بات کر رہا ہے ان کے مطابق الیکشن کی تاریخ سب سے زیادہ آئی ایم ایف اس کی بات کر رہا ہے، اور جو پاکستان کی جانب سے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے اس کے متعلق بھی وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب شہباز رانا صاحب کی جو خبر ہے اس کے مطابق جو پاکستان کی اس وقت انٹرم فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ الیکشن کے حوالے سے ان کو کوئی اور بات کرتی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی چیف الیکشن کمشنر اور جو باقی ممبران ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب بڑا واضح ہے، کیونکہ ایک قسط تو آپ کو مل جائے گی جو ظاہر ہے کہ اس مہینے اس کا ریویو ہو جائے گا، لیکن ایک قسط اس $3 ارب میں سے پینڈنگ ہے، ایک بات۔ دوسری، اگر اس کے بعد آپ نے الگ سے اضافی رقم لینی ہے یا کم از کم آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیل کرنی ہے تو بھی آپ کو الیکشن کروانا ہے، تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے آئی ایم ایف۔ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے، پاکستان کے چیف جسٹس نے دیکھے نا کیسے کام کر دیا ہے، لیکن ہمیں معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ نہیں بھائی، وہ جو پیسے دینے والا آئی ایم ایف ہے وہ کہہ رہا ہے الیکشن بتاؤ کب کروانے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں 2 تاریخ کو تو 2 تاریخ والے دن کیسے مسئلے حل ہوئے ہیں، اور آج جب 3 تاریخ ہے تو آج باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم نامہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ اور آج اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آج جو تحریری آج سب سے پہلے وہ پیش ہوئے اٹارنی جنرل صاحب، تو انہوں نے کہا جی وہ ہمیں منٹس پیش کریں، تو منٹس کے بعد انہوں نے کہا جی کہاں ڈاکومنٹس کے اوپر صدر پاکستان کے دستخط ہیں، تو خیر وہ وقفہ ہو گیا، تو بعد میں پتا چلا کہ صدر پاکستان کے جو حوالے سے جو ڈاکومنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر نے خط لکھا کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے۔ صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پہ کوئی نہیں ہے، اس کردار نہیں ہے۔ صدر مملکت کا اعلیٰ عہدہ ہے۔ حیرت ہے کہ صدر مملکت اس نتیجے پر کیسے پہنچے۔ تاریخ دینے کا معاملہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا نہیں ہے۔ صدر مملکت کو اگر رائے چاہیے تھی تو 186 آرٹیکل کے تحت رائے لے سکتے تھے، یعنی سپریم کورٹ ہر صورت صدر کو ہی چاہتی ہے۔ ایک بار بھی نہیں کہہ رہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ میں کون سی اکڑ تھی، آپ میں کون سا وہ اختیار تھا کہ ملک کا جو صدر ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے مشاورت کے لیے اور آپ گئے نہیں ہیں، آپ نے اس کے خط کا جواب نہیں دیا۔ تو اب وہ جناب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جمع کروا دیا ہے اور بتایا جی 8 فروری کو ہم الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر کروا دیں گے، اور آج انہوں نے کہا جی حکم نامے کے اندر تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا ہے
اور پورے ملک میں جی انتخابات کا اعلان نہ ہونے کی وجہ سے تشویش جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو خیر الیکشن والا معاملہ ظاہراً تو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اپنی جگہ پہ ابھی رہے گا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ہم سب کو لگ رہا ہے اتنی آسانی سے, میں پھر کہہ رہا ہوں 8 فروری کو الیکشن ہونے کا سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور یہ سب سے قیمتی سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے. اب اگلی بات یہ ہے کہ رات کو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ باقی جماعتیں تو انتخابی مہم چلا رہی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کو موقع کیوں نہیں مل رہا, آپ نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تو فہیم اختر ملک صاحب نے سوال کیا, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ شیڈیول جاری ہونے کے بعد ہوگی, ابھی کچھ نہیں کر سکتے. یعنی شیڈیول جاری ہونے تک تحریک انصاف کو آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیجئے, اس کے بعد پھر جو ہوگا سو ہوگا. ابھی فی الحال جو ہے ہاں ایک بات ضرور ہے, اسکندر سلطان راجہ نے رات کو یہ مانا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ملک کے مقبول لیڈر ہیں, عمران خان ملک کی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے. میں عمران خان کی دل سے عزت کرتا ہوں, ماضی میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا, خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا. آئندہ عام انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا. اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا انتخابی نشان ہوا تو پھر بہت کچھ ہوگا, یہ بات درست ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی سائفر والی ضمانت. عمران خان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سائفر والے معاملے کے اندر جو ان کے ساتھ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ہوا ہے, انہوں نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں سلمان صفدر صاحب کے ذریعے چیلنج کر دیا ہے. امید یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا یہ ایک چیلنج اور امتحان ہوگا کہ کیا وہ عمران خان کو انصاف فراہم کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. عمران خان کے وکیل نے بہت جو نکات اٹھائے ہیں, اس میں ایک تو ایف آئی آر کا بہت دیر سے درج ہونا ہے, دوسرا دفعات کا اطلاق نہ ہونا ہے, اور سیاسی بنیادوں پر بنایا ہوا کیس ہے, پھر جو پروسیکیوشن کی ثبوت ہیں, گواہوں کے بیانات ہیں, اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے نکات شامل کیے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کو ضمانت جو ہے وہ دی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ضمانت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ سے مل پاتی ہے کہ نہیں مل پاتی. ہاں ایک خبر اور ہے, اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت سے ہے, جہاں پہ عمران خان کو ان کے صاحبزادوں کے ساتھ صاحبزادوں کے ساتھ کل واٹس ایپ کے اوپر بات کرانے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. لیکن اس دوران ایک اور جو خبر ہے, ایک تو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو پیغام حامد خان کے ذریعے بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت انتخابات میں حصہ لے گی, اور ان کے مطابق سب سے پہلے 90 روز میں انتخابات نہ کروا کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تعین بہت ضروری ہے. لیکن اصل معاملہ اس وقت شاہ محمود قریشی کا. قریشی صاحب بھی اڈیالہ جیل میں تھے, کل خبر آئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا, اجازت لی گئی عدالت سے. اور پھر لیکن اس وقت افواہوں کا بازار سرگرم ہے. اصل میں پاکستان کے اندر ایک تو چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنی سنائی چیزیں بہت آگے پھیلتی ہیں. سارے دن سے خبر بنیادی طور پہ جو پھیلی ہوئی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی کے ساتھ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. میرا خیال ایسا نہیں ہوگا. اگر شاہ محمود قریشی مذاکرات کر رہے ہوتے یا شاہ محمود قریشی اس چکر میں ہوتے تو وہ آج عمران خان کے ساتھ سائفر والے معاملے میں نہ پھنسے ہوتے. باقی یہ فواہیں ہیں, ان کا زور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.